یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، یعنی کم از کم پالیسیاں تو ویسی ہی ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا اور پاکستان کا کیا ہوگا اس کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے جو تجاویز مرتب کی ہیں کہ 5.3% کی ترقی کی رفتار شرح نمو اور 9% کا خسارہ، اب بجٹ سال 2023 اور 24 میں اس کو کیسے، پہلے تو ہمیں معیشت کو بحال کرنا ہے، پھر معیشت کو مستحکم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی پائیدار ترقی اور اس کی رفتار میں اضافہ کرنا ہے، ترقی کی رفتار میں۔ تو یہ 3 مرحلوں میں ہوگا۔ ہم نے اسی لیے اپنے بجٹ کی جو تھیم دی ہے وہ دی ہے سے نو ٹو ڈیفالٹ، یعنی ہم بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ پر ہے، اب ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، کیونکہ مالی اور بجٹ کا خسارہ تو 9% ہے، لیکن ہمارا تجارتی خسارہ جو ہماری برآمدات اور درآمدات، ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان ہے، وہ بھی حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے، اور اس خسارے کے ہونے سے ہماری ساری معیشت کی بنیادیں اور وہ امپورٹ جو ایسنشل ہے، جو ضروری ہے، جو ناگزیر ہے، اس پر بھی رکھنا پڑتا ہے، اور وہ امپورٹس بھی رک جاتی ہیں۔ پھر جو اہم ترین قومی ترقی کے شعبے ہیں، توانائی میں جو سرکولر ڈیٹ ہے، اور جو توانائی کے شعبے کو، پاور کو، بجلی کے شعبے کو جو گھن کھا رہا ہے، جو زنگ لگ گیا ہے، تو اسے ختم کرنے کے لیے اگر متبادل انرجی اور توانائی کی طرف ہم جانے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر جو مشکلات ہیں اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے یا کیا جائے گا۔ تو ہم نے اسی لیے اس بجٹ میں وہ تجاویز رکھی ہیں جس سے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئی ایم ایف کو، بین الاقوامی مالیاتی اور قرض دینے والے اداروں کو یہ کہہ سکتا ہے اور سے نو ٹو ڈیفالٹ، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان تجاویز کے ذریعے سے اگر یہ انکارپوریٹ کی گئی، شامل کی گئی سال 2023 اور 24 کے بجٹ میں، تو ہم یہ ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ تجارتی خسارہ بھی درآمدات اور برآمدات کے درمیان جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا، برآمدات میں اضافہ ہوگا، درآمدات کو ہم کم کریں گے، اور ہم انکم یا اپنی آمدنی اور جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ٹیکسز، محاصل، ریونیو، اس میں اضافہ کریں گے، اور جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو اچھی گورننس کے ذریعے سے، اس کو اچھی مینجمنٹ کے ذریعے سے، پروفیشنل مینجمنٹ کے ذریعے سے، اور جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو لاگو کر کے، اور اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹیریٹی میجرز، سادگی کو اختیار کر کے، جو بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں مختلف وزارتوں اور محکموں کے لیے، وہ سلسلہ بند کر کے، پابندی لگا کے، جو بیجا تصرف ہیں، جو شاہانہ اخراجات ہیں، جو تعیشات ہیں، جو عللے تللے ہیں، ان کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسے بجٹ کو پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو، اور پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، اور ہمارے ہاتھ لینے والے نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ دینے والے بن جائے۔ پھر یہ بجٹ اس بات کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور کرے گا کہ بھائی اس وقت ہمیں اگر یہ جوا کھیلنے کے مترادف ہو تو ہمیں یہ جوا بھی کھیلنا چاہیے، اور وہ جوا کیا ہے؟ کسی بھی طرح تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ سے نو ٹو ڈیفالٹ تھرو اسٹریٹجی کیا ہے؟ معیشت کی بحالی۔ اسٹریٹجی کیا ہے؟ معیشت کی بحالی کے بعد معیشت کا استحکام، اور معیشت کے استحکام کے بعد معیشت کی ترقی کی شرح نو میں تیز رفتار اضافہ۔ تو یہ 3 اسٹیجز میں اگر ان تجاویز پر عمل درآمد ہو جائے تو پھر اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ اس حد تک گارنٹی دینے کے لیے میں اور میری ٹیم تیار ہے، جو محنت کی ہے میرے ساتھیوں نے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم نے
بہت ساری باتیں میں نے اپنی اس ابتدائی گفتگو میں تقریباً کور کر لی ہے کہ تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو فی الفور کم کیا جائے. اور وہ کیسے کم کیا جائے؟ جو ان پر یہ 17% کا سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ جو بھتہ لگایا ہوا ہے، جس کا سارا بوجھ غریب عوام پر، متوسط طبقے کے لوگوں اور تنخواہ دار طبقے پر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس بوجھ کو فی الفور ختم کرنے کے لیے تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے اور ان تینوں اصراف اور خدمات پر سیلز ٹیکس فی الفور واپس لیا جائے. اور یہ آمدنی سے کم نہیں ہوگی، اس سے لوگوں کے اخراجات اگر کم ہوں گے، ان کی بائنگ پاور بڑھے گی، ان کی قوت خرید، ان کی سیونگ، ان کے ہاں بچت زیادہ ہوگی، تو اس بچت سے سرمایہ کاری کر کے، وہ چھوٹے کاروبار کر کے، چھوٹے سرمایہ کاری، چھوٹے کام کاج کر کے جو آمدنی کمائیں گے، اس سے ڈائریکٹ ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوگا. جو بل واسطہ ٹیکس ہے، جو بلا واسطہ ٹیکس ہے، ڈائریکٹ ٹیکس، اس کی بنیاد کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. ہمارے ہاں 65% انسیڈنس انڈائریکٹ ٹیکس کا ہے، یعنی کہ جو بل واسطہ ٹیکس کا ہے، اور جو ڈائریکٹ ٹیکس، انکم ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس ہے، اس کا انسیڈنس ہمارے یہاں کم ہے. پوری دنیا میں، یہاں تک کہ فار ایسٹ کے ممالک میں، چاہے وہ ویتنام ہو، ملیشیا ہو، تھائی لینڈ ہو، انڈونیشیا ہو، یا یہ جو بنگلہ دیش ہو، چے پدی کا شوربہ، مطلب یہ کہ 1990 میں پاکستان ان تمام ممالک سے آگے تھا، انڈیا سے آگے تھا، ویتنام کا تو کہیں ذکر نہیں تھا. تو اس صورتحال تک اگر واپس جانا ہے، 1990 کی دہائی کی صورتحال میں اگر واپس لے جانا ہے پاکستان کو، تو ہمیں ڈائریکٹ ٹیکس کے انسیڈنس کو بڑھانا ہوگا، اپنے ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا ہوگا. 32 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دے رہے ہیں پاکستان میں، انکم ٹیکس، اور اس میں زیادہ تر کارپوریٹ سیکٹر ہیں، تاجر ہیں، کاروباری حضرات ہیں، صنعت کار ہیں، سرمایہ کار ہے اور کارپوریٹ سیکٹر ہے. باقی جو معیشت کا ایک اہم شعبہ زراعت، میں چھوٹے زمینداروں اور کسانوں پر ہم ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم آئین کے اس شق کی بات کر رہے جہاں لکھا ہے کہ آل ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس، ہر قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہونا چاہیے. یہ بھتے بعد میں لیں، انڈائریکٹ ٹیکس جو بل واسطہ ٹیکس ہے یہ بعد میں لیں، پہلے ڈائریکٹ ٹیکس لیں. لوگوں کو آمدنی کے ذرائع دیں، مواقع دیں، اپرچونٹی دیں، اور جب وہ آمدنی ان کی ہو، اس آمدنی پر ٹیکس لیں. اصل ٹیکس اور بنیادی ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہے، اس کے انسیڈنس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اور انڈائریکٹ ٹیکس ختم ہو. اور کیسے ختم ہو؟ بجلی، تیل، گیس پر اس ٹیکس کو فی الفور ختم کیا جائے. اور یہ اقدامات انشاءاللہ تعالی کرنے سے جب گروتھ بڑھے گی، اور پھر ایگریکلچر، پھر اس کے بعد جب یہ ٹیکسوں کو ریشنلائز کر لیں گے، ڈائریکٹ ٹیکس میں اضافہ ہو جائے گا، لوگوں کی انکم جنریشن ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ ٹیکس بڑھے گا. انڈائریکٹ ٹیکس کو ہمیں آہستہ آہستہ کم کرنا ہے اور ختم کرنا انشاءاللہ تعالی. تو دوسرا شعبہ گروتھ کا ہے. کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے؟ اخراجات. یہ تو انکم کی بات میں نے کی، ٹیکسوں کی. اب اخراجات میں ہمیں زراعت کے شعبے کو توجہ دینی ہے، چھوٹے کسانوں کو مناسب سبسیڈی دینی ہے، ان کے ٹیوب ویل پر، ان کی الیکٹریسٹی پر جو سبسیڈی ہے اس کو ہمیں ایک مناسب قیمت پر رکھنا ہے، کھاد کی قیمتوں کو ہمیں ایک مناسب حد میں رکھنا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں اپنی جگہ قائم و دائم رکھنی ہے. اور اس طرح جو صنعتی شعبہ ہے اس میں پیداوار کو اضافہ کرنا ہے. سرمایہ کاری کے عمل میں جو رکاوٹیں ہیں، جو ریڈ ٹیپ، لال فیتا ہے، جو ملٹیپل اور متعدد کھڑکیاں ہیں، جہاں ہر جگہ جا کے اپنی فائل کو چلانے کے لیے اس کے نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں، تو یہ فائل کے نیچے پہیے لگانے کا کلچر ختم ہونا چاہیے. فائل خود بخود چلنی چاہیے، ایک ونڈو سے چلنی چاہیے. میرے ساتھیوں میں سے یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہیں، انہوں نے کل ہی اپنی سعودی عرب سے یہ واپس آئے ہیں. انہوں نے کل کہا کہ نوری آباد یہ گئے تھے اور کہا گیا وہاں 1 ونڈو ہے، تو 1 ونڈو جو 16 ونڈو کو کم کر کے 1 ونڈو لگائی گئی، وہ 1 ونڈو کے میں گئے
ون ونڈو پہ گئے وہ, اور وہاں ان سے کہا کہ بھائی اب میری فائل ہے, یہ کر دیں, میری انویسٹمنٹ ہے, مجھے اس فائل کو اپروو کر دے. تو انہوں نے کہا یہ ون ونڈو 16 ونڈو کے برابر ہے, اس کے عدد تعداد پر مت جائیں اس ونڈو کی, یہ ایک ونڈو ہی 16 پر بھاری ہے. تو لہٰذا جو 16 ضرب فلاں فلاں ہمارا ریٹ ہے, یہ یہاں پر رکھے, آپ کی فائل کے نیچے پہیے لگیں گے اور آپ کی سرمایہ کاری ہو جائے گی, ہے یہ ون ونڈو ہو جائے گی. تو یہ جو وہ ٹاسک فورسز بڑی تعداد میں بنا کر, مانیٹرنگ کمیٹیاں بنا کے, نگراں کمیٹیاں بنا کے, ملک کے نوجوانوں کو بااختیار بنا کے انہیں ان شعبوں پہ نگرانی میں لگانا ہے, تاکہ یہ واچ اینڈ وارڈ کریں, یہ نگرانی کریں, یہ رشوت, کرپشن, یہ جو سرمایہ کاری کے عمل میں رکاوٹیں اس کو دور کریں. جو ہمارے سرمایہ کاروں, صنعت کاروں کی قیمتی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے, ایف پی سی سی آئی کا صدر, چیئرمین ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے, صدر, یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے پیسے, وائٹ منی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, ہمیں باہر لے جانے کی اجازت دے دیں. ہم پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے, اور پاکستان میں شاید ہم لاہور میں کر لیں, اسلام آباد میں کر لیں, کسی اور جگہ پنجاب میں کر لیں, لیکن کراچی میں تو ایک غیر اعلانیہ بین ہے, ایک غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے. یہاں تو سرمایہ کاری ہو نہیں سکتی. یہاں آپ ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے, خود انحصاری پر لے جانے کے لیے, اگر آپ ملک کی خدمت کے لیے اگر پیسے لگانا چاہیں تو آپ نہیں لگا سکتے, کیونکہ آپ کو انکریج نہیں, ڈسکریج کیا جاتا ہے. اگر سرمایہ کاری کا عمل تیز ہو, اس میں حائل رکاوٹیں دور ہوں, ون ونڈو کا مطلب ون ونڈو ہو, ساری پالیسیاں کھلی ہو. جس طرح پنجاب میں آئی ٹی سیکٹر میں 5 سال کا جو وہاں آئی ٹی ٹاورز بنے ہیں, وہاں 2,500 25 ہزار ایکڑ پر, کراچی میں ٹاور کیوں نہیں بن رہے بھائی؟ اگر لاہور میں ٹاور بنے ہیں, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے وہاں بنائے ہیں, اور وہاں انکیوبیشن جو بورڈ ہے وفاقی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, میں نے امین بھائی سے بھی کہا ہے, جب وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ, اور وہاں کے نوجوانوں اور یوتھ کو ایمپاور کر رہا ہے, انہیں فری میں سافٹ ویئر ہاؤسز, آئی ٹی پارکس اور آئی ٹی ٹاورز بنا کے اسپیس دے کے مفت میں دے رہے ہیں, 5 سال کوئی رینٹ نہیں لیا جا رہا. اگر یہ عمل کریں گے تو پھر یہ آئی ٹی سیکٹر ہمارا فیوچر ہے, یہ آئی ٹی ہمارا مستقبل ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو, پوری قوم کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لائے گا. اور یہ بجٹ تجاویز ایسی ہی تجاویز ہے جو انہی قابل عمل منصوبوں اور قابل عمل جو حل ہے مسائل کے, وہ ہم نے تجویز کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بہتر فہم و فراست قائم کرے ہمارے وفاق کے بجٹ سازوں کو, پالیسی سازوں کو, اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ ہدایت دے کہ وہ انکریز گروتھ کے لیے انکریز انویسٹمنٹ کی ایک ایسی پالیسی لائے. کٹ اینڈ پیسٹ ہے یار, ہمیں پہیا دوبارہ ایجاد نہیں کرنا. دنیا میں یہ پہیا ایجاد ہو گیا. آج ویتنام کی ایکسپورٹ $325 ارب اور ہماری 32. 1992 میں ہماری بھی $20 ارب تھی اور ویتنام کی شاید $15 ارب تھی 1992 میں, اور آج 30 سال کے بعد ان کی 10 گنا سے زیادہ $320 ارب اور ہماری $32 ارب. یہ اعداد و شمار ہیں. تو انکریز گروتھ کے لیے انکریز انویسٹمنٹ, اور اس سے انکریز پروڈکشن, پیداوار, انکریز امپلائمنٹ اور انکریز ایکسپورٹ. جب ایکسپورٹ زیادہ ہوگی انشاءاللہ تو امپورٹ سبسٹیٹیوٹ ہو جائیں گی. ہمیں اتنی امپورٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو امپورٹس کو کم کرنا ہے, ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اب آئیے اور آئی ایم ایف کو صاف صاف کہنا ہے, سے نو ٹو ڈیفالٹ, سے نو ٹو آئی ایم ایف, سے نو ٹو بین الاقوامی ادارے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ انکم جنریشن کے all taxable income must be taxed, اور میں 10 لاکھ یا 12 لاکھ کی آمدنی پر, کراچی, حیدرآباد, سکر میں رہنے والے 10-12 لاکھ کی آمدنی پر ٹیکس دیتے ہیں. ہمارے بڑے وڈیرے جاگیردار اربوں کھربوں کی آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے. تو میں نہیں کہہ رہا چھوٹے زمینداروں پر کوئی انکم ٹیکس لگائیں, بڑی آمدنی پر, بڑی کمائی پر انکم ٹیکس لگنا. جو شعبہ معیشت کا 22% ہے, زراعت, وہاں سے ٹیکس 1% آتا ہے. یہ انصاف ہے؟
یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ختم کیا جائے. سارا بوجھ شہروں پر, شہروں میں رہنے والوں پر, نوجوانوں پر, طالب علموں پر, ہماری بیٹی اور بیٹیوں پر یہ بوجھ پڑا ہے, میرے بوڑھے ماں باپ پر یہ بوجھ پڑ رہا ہے. اس بوجھ کو ختم کیا جائے. اور یہ جو بجلی, گیس اور تیل کے شعبے ہیں, یہ بھی انسان کے بچے بنے, چاہے کے الیکٹرک ہو, چاہے سوئچ سدن گیس ہو. مردم شماری سے فارغ ہو گئے بیٹا, اب تمہارا شمار کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہو رہے ہیں اور میدان عمل میں آ رہے ہیں. ہوش کے ناخن لو, اپنے قبلے درست کرو, اپنی عیاشیوں, اپنے تیشات اور علل تللوں کو بند کرو, اور انسان کے بچے بن کر لوگوں کی خدمت پر مامور ہو جاؤ. جو ایمانداری سے جو تمہارے کام ہے اس پر لگ جاؤ, جو بجلی ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ اگر بل دے رہے ہیں جو لوگ بل دے رہے ہیں, اگر 100 گھر دے رہے ہیں, 5 گھر نہیں دے رہے, تو پورے 105 گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس طرح کی لوڈ شیڈنگ, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, مبالغہ آمیز بل, یہ کے الیکٹرک والوں کو ہماری طرف سے یہ آخری وارننگ ہے جو ہم دے رہے ہیں. ہم پرامن احتجاج کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ان کا قبلہ درست کریں گے. ہم عوام کی عملداری قائم کر کے صارفین کی عملداری قائم کریں گے. جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جو تمہارے 30 لاکھ سے زیادہ صارفین ہیں, اب انہیں ریلیف ملنا چاہیے. اسی طرح جو گیس کے صارفین ہیں, گیس پنجاب جا رہی ہے, پوری ملک کے صنعتوں کے لیے جا رہی ہے, لیکن کراچی کے صارفین کو اور کراچی کے شہریوں کو, حیدرآباد کے شہریوں کو نہیں مل رہی. پھر وہاں ہیسکو نے حیدرآباد میں, سیسکو نے سکر میں, وہاں بیڑا غرق کیا, یہاں کے الیکٹرک نے بیڑا غرق کیا. اب واضح ہے کہ الیکٹرک کے لائسنس کے رینیول کا مرحلہ ہے, 20 جون کو یہ لائسنس ختم ہو رہا ہے. ایم کے ایم پاکستان نے, ہمارے سینئر ڈپٹی کے مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ واضح طور پر ایم کے ایم کی پالیسی دی کہ مناپلی اور اجارہ داری جو بجلی کے تقسیم کا نظام ہے اس میں ختم ہونی چاہیے, اور متعدد کمپنیاں یا ایک سے زائد کمپنیوں کو یہ کانٹریکٹ دیا جانا چاہیے تاکہ کمپٹیشن ہوگا. جیسے موبائل کمپنیوں کا کمپٹیشن ہے, سیلولر فون کمپنیوں کا کمپٹیشن ہے, اس سے لوگوں کو نسبتاً سستے دام میں جو موبائل یوز کے پیکیجز ملتے ہیں, اور آپ کی چوائس ہے کہ آپ زون کے پاس جائیں, یو فون کے پاس جائیں, موبیلنگ کے پاس جائیں, یہ آپ کی چوائس ہے. اب آپ آ جائیے انہینسنگ انکم بڑھانے کے لیے صرف ٹیکس کی بنیاد اور بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی انکم پر ٹیکس لگانے کی ضرورت, صرف انہی پر صرف ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے, ان پر تو لگانا ہے بڑے وڈیروں جاگیرداروں, لیکن ساتھ ساتھ ایف بی آر کو بھی آڑے ہاتھوں لینا ہے. بھائی پی ٹی آئی کے سربراہ کہتے تھے 10 ارب روپے کی روزانہ کی چوری ہے ایف بی آر سے, تو مہینے کی 300 ارب, سال کی 3600 ارب. ہمارا بجٹ ہی سارا 9,000 ارب کا بجٹ ہے, تو 3,500 ارب کی چوری ہو گئی. اگر یہ 3,500 ارب کی چوری روک دیں, وہاں ٹاسک فورسز بنا لیں, بچوں کو لگا لیں, نوجوانوں کو لگا لیں, آئی ٹی کے بچوں کو بٹھا دیں, وہ سارا کمپیوٹرائز کر دیں گے. این ای ڈی کے بچوں کو ہم دے دیں, سر سید یونیورسٹی کے بچوں کو لے جائیں, کر دیں سارا ای کامرس کر دیں, ای ایف بی آر کر دیں, ای کلیکشن کر دیں. plugging the leakages in the collection of revenues by FBR and other tax collecting agencies. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اب سرمایہ کاری ہوگی ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, انسانی وسائل کی ترقی. پورے ملک کے تمام ضلع جو 130 یا 100 کتنے ضلع ہیں, وہاں پر کم از کم ایک بہت ہی جامع بھرپور ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہو, جو مٹی ٹائپ جو ہم نے ایک زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں کورنگی میں بنایا تھا, اس قسم کا ہونا چاہیے. اسمال میڈیم انٹرپرائزز یہ ہماری معیشت کی ایک اہم بیک بون ہے, اس میں سرمایہ کاری ہو, کاٹیج انڈسٹری ہو. بنگلہ دیش میں گرامین بینک کے چھوٹے قرضوں سے, پروفیسر یونس کے چھوٹے قرضوں سے $2 ارب کا فارن ایکسچینج وہاں کی بہنیں اور بیٹیاں کما کر بنگلہ دیش کو دے رہی ہے. تو کیا میری بہنیں اور بیٹیاں گھر میں صرف اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کو ہم کوئی ایسا ذریعہ نہ دیں آمدنی کا, کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے ذریعے ان کو ہم معاشی ترقی کے عمل میں شامل نہ کریں؟ کیا کوئی ایک بہن بیٹی, میری ماں, کوئی عورت, ایک پاکستان کی بیٹی, کیا وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ جو ہماری معاشرے میں ایک غلبہ ہے ہمارے مردوں کا, تو کیا وہ ان کے ساتھ ساتھ اگر شانہ بشانہ چل رہی ہیں, تو کیا ان کو یہ مواقع ہم چھوٹے قرضوں کے ذریعے ان کو سٹارٹ اپس جو بزنس ہے اس کے ذریعے سے کیا ہم یہ مواقع فراہم نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. مینوفیکچرنگ میں جو رکاوٹیں میں آگے ایک بیان کروں گا. ماربل انڈسٹری اور پریشیس اسٹون انڈسٹری میں اگر اسکل
डेवलपमेंट हो जाए, हुनर सिखा दिया जाए, तो इंडिया हमारे $1 अरब पर हमारे कीमती पत्थरों से $5 अरब कमाता है। इंडिया हमारे मार्बल पर, हमारे $1 अरब के मार्बल पर 5 से 6 अरब डॉलर कमाता है। यही 5-5 अरब डॉलर हम कमा सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर में बहुत सारी बातें मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अब आइए इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन होना चाहिए। हम रॉ कॉटन को ना बेच दें, बल्कि उसको हर मरहले से गुजार कर एक बेहतरीन फिनिश गुड उसको तैयार करके बेचे। और यहाँ भी इंसानी वसाइल की तरक्की SMEs में भी और टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमें चाहिए, मार्बल में, स्टोन में चाहिए। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, फिर उसकी ट्रेनिंग हो कि एक्सपोर्ट में बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं। हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, वो एक सिर्फ कॉटन भी कपड़े का एक्सपोर्ट करना चाहे अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। SMEs नीड स्पेशल अटेंशन। मैंने पहले कहा प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उसे प्रमोट करने के लिए नए बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए लोगों को छोटे कर्जे देने चाहिए। एक रुकावट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, आ रहा हूं, सब इसमें लिखा हुआ सब है। फिर उसके बाद जो बड़ी रुकावट है वो जमीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरा नोट करें। साइट इंडस्ट्री में आज जमीन की क्या कीमत है? इंडस्ट्रियां लग रही नहीं लग रही, बहुत से खाली प्लॉट है, उसकी कीमत बढ़ रही है। पैसा पार्क है वहां पर, अब चाहे वो ब्लैक हो व्हाइट हो, वो पैसा पार्क है, हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं जा रहा। कोरंगी इंडस्ट्री, पोर्ट कासिम में जितने प्लॉट बिके, अब जो पोर्ट कासिम में जमीन रह गई है, फैसल सजवारी भाई को मैंने रिक्वेस्ट की है, हमारी टीम ने, राब्ता कमेटी ने, कि अब ये जो जमीनें बची हैं भाई, इसे जो कीमतें पोर्ट कासिम की बाकी जमीन की है या साइट की है, वो कीमत कोई दे के इन्वेस्टमेंट, या तो जमीन में पैसा लगाए या इन्वेस्टमेंट करे। वो फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे चाहिए, मिल लगाने के लिए, तो भाई वो जमीनें सस्ती दी जाए। नौजवान सरमायाकारों को, एंटरप्रेन्योरियल जो सलाहियतें रखने वाले हैं, जो बिजनेस माइंड रखते हैं, जिनके पास आइडियाज हैं, उन बच्चों को आगे लाके उनको जमीनें सस्ते दाम पर दी जाए। और उसके लिए हमने सजेस्ट किया, मेरी टीम ने, कि वेरी वेरी स्पेशल जोन, अब तक तो साले स्पेशल जोन बनते रहे, अब वेरी वेरी स्पेशल जोन बनने चाहिए पोर्ट कासिम में। और पाकिस्तान स्टील मिल की जो जगह बची है, ये इस जगह पर भी बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, बहुत सारे जो माफियाज हैं उनकी नजरें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला MKM अब अपने पैरों पे खड़ी है। अब ये मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MKM है। हम सब एक है इंशाअल्लाह ताला। खालिद भाई, मुस्तफा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई, ये जो हमारी टीम, नसरीन बाजी और जो हमारी सारी टीम बैठी है, इंशाअल्लाह ताला ये लोगों को मायूस नहीं करेंगे। हम इन जमीनों की भी हिफाजत करेंगे और किसी माफिया की जो हिर्स है उसकी नजर नहीं होने देंगे। तो यहाँ वेरी वेरी स्पेशल जोन बनाया जाए पाकिस्तान स्टील मिल की जमीन पर और पोर्ट कासिम की जमीन पर। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर वापस आते हैं, पैसा लाते हैं, तो उनसे क्यों पूछ की जा रही? उनका प्रोफाइल सऊदी में, अरब में रहते थे, सऊदी एम्बेसी से पूछ ले, अपनी पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब, UAE में रहते थे, अबू धाबी वालों से पूछ ले, दुबई वालों से पूछ ले। यार लाल फीता लगाकर उनके पैसों को वापस लाने में रुकावट है। पूरी दुनिया में पैसे के आने पर रुकावट नहीं है, पैसा जाने पर रुकावट होती है। सही भाई, ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं, आज ये हमारे साथ बैठे हैं, तो इस यकीन के साथ कि ये साफ सुथरी एक रिफॉर्म शुदा और रीब्रांडेड MKM के साथ बैठे हैं, जिसके पास विजन भी है और इनोवेशन भी है। ये उस MKM के साथ बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को उनका किरदार दिया जाएगा। और तीसरा, जमीन की कीमतों को एतदाल पे लाके स्टील मिल पोर्ट कासिम पे स्पेशल जोन बनाया जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के रास्ते की रुकावटें, पैसा जो आ रहा है उसको आने दिया जाए। और कॉटन प्रोडक्शन हमारी गिर गई, 15 मिलियन बेल होती थी, 15 मिलियन बेल आज से चंद साल पहले, आज 5 मिलियन बेल। कॉटन एक्सपोर्ट करने वाला, गारमेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क कॉटन इंपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया है। तो उसके राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हाई बर्ड्स कॉटन सीड है। क्या है? हाईब्रिड कॉटन सीड्स है। ये 2 अरब रुपए के अगर सिर्फ कॉटन सीड खरीदें तो वो है सावन सखीर, आज नहीं आए। 2 अरब के अगर इंपोर्ट करेंगे तो उन्होंने गारंटी दी है ज़रई शोबे के लोगों के 7 अरब डॉलर की कॉटन वो आपको प्रोड्यूस करके नहीं, सिर्फ 2 अरब के बीज दें,
پاکستانی 2 ارب اور اس کے بدلے میں 7 ارب ڈالر کی کاٹن لے لے, ہائی بریڈ کاٹن کے سیڈ 2 ارب کے امپورٹ کرنے دے, اس میں بھی رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے کانکریٹ پروپوزلز دیے ہیں. اسی طریقے سے ہم آگے آتے ہیں, آئی ٹی ہمارا فیوچر ہے. اب انفارمل فارمل سافٹ ویئر ہاؤسز کھل رہے ہیں, کوئی سرپرستی نہیں ہے, لڑکے لگے ہوئے ہیں, اچھا بیٹے بیٹیاں سب لگے ہوئے ہیں, ان کی سرپرستی کرو. لوگو, ویب ڈیزائننگ, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, موبائل ایپس, اس کو, اور اس کے بعد 5G, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میٹاورس, یہ ساری چیزوں کی جو ٹریننگ ہے وہ اگر دے دیں ہم اپنے. میں گورنر صاحب کامران ٹیسوری بھائی کے اس اقدام کا زبردست خیر مقدم کرتا ہوں. کتنے انہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو ٹرین کرنے کا پروگرام بنایا. نہیں, انیشلی 1000, اس کے بعد 50,000. جی, تو 50,000 نوجوانوں کو کراچی, سندھ کے شہروں اور انشاءاللہ پورے سندھ, لاڑکانہ, شکارپور, دادو, صرف کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ کے نوجوان نہیں, انشاءاللہ لاڑکانہ کے, شکارپور کے اور دادو, خیرپور, جام شورو, بدین, ٹھٹا, وہاں کے نوجوانوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم امپاور کریں گے, اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے, ان کو مواقع دیں گے اور ثابت کریں گے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی بس نم کرنے جا رہے ہیں, زرخیز ہے, بیج ڈالنا ہے, باقی پانی دینا ہے, اور انشاءاللہ پھل, پودے, درخت سب نکلیں گے انشاءاللہ ترقی کے. آخری بات, اسٹارٹ اپس کا کمال دیکھیں کہ 23.1 ملین ڈالر کے سٹارٹ اپس شروع ہوئے 2-3 سالوں میں. اس سال ذرا مایوسی کا سال تھا, اس کے باوجود بھی اب تک شاید 42 ڈیل ہو چکی ہے. آخری بات, تو اسٹارٹ اپس جو پروجیکٹ آئی ٹی میں نوجوانوں کو موقع دیں, انہیں قرضے دیں, انہیں لون دیں, انہیں گرانٹ دیں, انہیں پیسے دیں, انہیں مفت کی آفیسز دیں, آئی ٹی ہاؤسز بنا کر دیں. یہ حکومت کا کام ہے. امین بھائی سے میں کہتا ہوں, وزیر اعظم سے, کہ یہ کام کریں. پھر یہ اس سے ایڈیشنل کیپٹل آئے گا, اس سے ڈالر آئے گا. مشکل سے ہماری جو آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپورٹ ہے وہ $500 بلین سے اب $2.5 بلین پر چلی گئی ہے, لیکن انڈیا کی 150 سے 200 ارب ڈالر ہے, ویتنام کی 60 ارب ڈالر ہے, بنگلہ دیش کی 5 ارب ڈالر صرف آئی ٹی کی, اور ٹیکسٹائل میں ہم سے کئی گنا زیادہ, جبکہ وہ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے مثالیں ہیں. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے اچھا کام کیا, پلان ایکس کے ذریعے سے انہوں نے $4.2 ملین کی انویسٹمنٹ کی. سندھ انڈسٹریل ٹیکنالوجی آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو بھی کام کرنا چاہیے, انٹرنیشنل پارٹنرشپس کرنی چاہیے. علی بابا جو چائنا سے آ رہا ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے. اب ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی موقع دے, ریگولیٹ کریں, ٹیچرز ٹریننگ کا انتظام کریں, اچھے اساتذہ لائیں. اس کے بعد کریکولم کو جو ہے اپڈیٹ کریں, ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ پہ زیادہ توجہ دیں. صحت میں پریونشن از بیٹر دین کیور, احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور بنیادی ہیلتھ کیئر کے یونٹس ہوں جہاں لوگوں کو تمام بنیادی سہولتیں ہوں. آخری بات انوائرنمنٹ کی ہیلتھ میں کہ ایک بڑے پیمانے پر شجرکاری ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ جنگل لگنے چاہیے, پانی اور توانائی کو بچانے کے اقدامات ہونے چاہیے, بارش کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے رین واٹر ہارویسٹنگ, ریچارجنگ سب سوائل واٹر. ہماری جو یہ بورنگ ہو رہی ہے یہ ساری زمینوں کو بھورا کر رہی ہے, موئسچر نکل رہا ہے, تو وہ زمینیں جب خالی ہو جائیں گی تو ہماری عمارتیں دھس جائیں گی. تو اس کے لیے ہمیں واٹر ریچارج کرنا ہے اس کا. پھر اس کے بعد avert danger of climate change catastrophe which may result into more floods, ڈراؤٹس, قحط بھی ہوں گے, سیلاب بھی ہوں گے, اور اربن فلڈنگ جو کراچی میں گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے دیکھا تباہی, اور اندرون سندھ میں تو بستیاں کی بستیاں تباہ اور برباد, کھیت اور کھلیان اجڑ گئے. اسے روکنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے ہیں. امپلائمنٹ جنریشن میں پرائیویٹ سیکٹر, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, انڈسٹریل زونز, میں نے کہا ایس ایم ایز, کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ سب ریپیٹ ہو گیا. پھر انکریز ایکسپوز ڈیکریز, اس میں بھی میں نے ٹی ڈیپ کے رول کو بہتر بنانا ہے. ٹی ڈیپ بڑی صنعتوں کو تو پوری دنیا میں لے جا کے متعارف کر رہا ہے, لیکن نوجوانوں کو اور آئی ٹی کی صنعت کو, ابھی موروکو میں امین الحق بھائی گئے لیکن وہاں نوجوانوں کے ڈیلیگیشنز نہیں گئے. سرکاری سرپرستی میں نوجوانوں کے ڈیلیگیشنز جانے چاہیے. تو ٹی ڈیپ سے میری گزارش ہے
نہیں یہ ہے 1.2 اسحاق ڈار نے کر دیا تھا, ہاں کر دیا تھا, یہ ہم نے لکھوا رہا ہوں اسی بات. اچھا اس کے بعد یہ جو اچھی اقدام بتا رہے ہیں, سیفٹی نیٹس, مائکرو فائنینس ہے وہ رہنا چاہیے, اور جو اچھے پروگرام ہیں اسی طرح کے وہ قائم رہے. اب آخری بات ٹیکسیبل انکم ہو گئی, پلگنگ دا لیکیجز, ٹورزم کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس پہ توجہ دیں, گورننس کو بہتر بنائیں اور کرپشن کو کم کریں, میں نے کہا FBR میں. اب آخری چند 5 پوائنٹس, لوور دا پرائسز آف پیٹرول, گیس, الیکٹریسٹی, سیلز ٹیکس ختم کر کے. ایسینشل فوڈ آئٹم ان کو دیکھیں, دودھ, کھانے کا تیل, آٹا, یعنی بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی 24 ملین ٹن, بمپر کراپ 25 ملین ٹن, تو پھر کم از کم اب کراچی میں بھی آٹے کی قیمت کچھ کم ہونی چاہیے. تو کراچی میں آٹے کی, گندم کی آمد پر یہ غیر قانونی غیر آئینی بندش کیوں؟ یہ کن وڈیروں, جاگیرداروں, وزیروں, مشیروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ کراچی میں جو گندم کی ترسیل پر پابندی ہے اسے فل فور لفٹ کیا جائے. کراچی کو, حیدرآباد کو بھی وافر مقدار میں جو ضرورت ہے گندم فراہم کی جائے, اور آٹے کی ملوں کو چلتا کیا جائے تاکہ وہاں سے انکم ٹیکس لے. کیا اچھا اچھا, ریٹ شاید اس لیے بھی نیچے نہیں آ رہے کہ جو فیڈ ہے, جو جانوروں کو, یا فیڈ ٹرک گندم کے اوپر, فیڈ ٹرک کتنی ہے؟ 1 لاکھ تک کی ڈیوٹی ہے, رشوت ہے بھائی, پہیے ہیں. تو یہ ہے. پھر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم, اس پر باتیں تو بہت ہوئی ہیں. یہ ملک صرف سایہ دار, خوشبودار, پھلدار, پھولدار درخت نہیں بلکہ گھونسلے دار درخت بھی ہو, جہاں ہر پرندے کے پاس اپنا ایک سائبان اور آشیانہ ہونا چاہیے. جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز چاہیں جتنے ہوں, معتبر نہیں ہوتے. ملک کو ایک معتبر ریاست بنانا ہے تو ہر پرندے کے پاس, اس کے گھرانے کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے. لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم. اس کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اسمگلنگ, انڈر انوائسنگ کو کرب کیا جائے, اور ڈرائی پورٹس کے مس یوز کو ختم کیا جائے. ڈرائی پورٹس کے, اسے ایکسپورٹ کے لیے بھی استعمال کیا جائے. سوشل پروٹیکشن, یوٹیلیٹی سبسڈیز کو وسیع کیا جائے, اور اسپیشل فوکس انرجی اور واٹر پہ سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کریں بیسٹ پریکٹس کے ذریعے. روڈ میپ شفٹ فرام کنونشنل انرجی یوز ٹو نان کنونشنل, کہ رینیویبل اور متبادل انرجی پر کیسے جائیں گے, اس کا روڈ میپ بیان کرے. اسمال ڈیمز جو بن رہے ہیں ان کو فل فور شروع کرے. ریکوڈک کا اگر معاہدہ ہو گیا تو اس پر کام فوری شروع کرے. تھر کول کا بھرپور استعمال کریں تاکہ آئی پی پیز, جو یہ آئی پی پیز کیا ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس, ان کی مونوپولی بھی جو ہے وہ ختم ہو. تو تھر کول کو زیادہ جو ہے وہ انسینٹیوز دیے جائے تاکہ وہاں زیادہ جو ہے وہ کوئلے سے بجلی بنے. رینیول, اچھا اب لائسنس, کراچی کے الیکٹرک کے لائسنس کے لیے کمپٹیشن ہو اور کئی کمپنیوں کو لائسنس دیا جائے, ایک کمپنی کو نہیں. اچھا اس کے بعد آخری 2 پوائنٹ ہے کہ اب آتے ہیں کراچی پر. تو کم از کم 2023 اور 24 میں 50 سے 100 ارب روپے K4 پر ایلوکیٹ کر کے, صرف گراؤنڈ بریکنگ سے کام نہیں چلے گا سی ایم ہاؤس میں, بلکہ 50 سے 100 ارب روپے اس سال ایلوکیٹ ہوں, اور 2-2.5 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہو. اس کے تینوں فیزز ایک ساتھ مکمل. کراچی سرکولر ریلوے پر بھی گراؤنڈ بریکنگ بار بار ہوئی ہے. حیدرآباد یونیورسٹی کا کام شروع ہو تو اس کو مکمل کریں. حیدرآباد کے زیر زمین پانی نکاسی آپ کے نظام کو بہتر کریں. اسی طرح کراچی کے سینیٹیشن اور سیوریج کے جتنے منصوبے ہیں, ری ویم کے, ٹریٹمنٹ پلانٹ, ری سائکلنگ پلانٹ کے, ان کو فوراً اس پر عمل درآمد ہو, اور پراپر ایلوکیشن آف فنڈز حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے دی جائے, اور حیدرآباد میں پانی سیوریج کے نظام کو بہتر بنائے. اور سندھ کے سیکنڈری شہروں لاڑکانہ, میرپور خاص, سکر, نواب شاہ, خیرپور, دادو, ان کے لیے گرانٹ ان ایڈ دی جائے وفاق سے براہ راست, تاکہ یہ جو سندھ کے صوبے کے وڈیرے ہیں ان کی محتاجی سے باہر نکل کر اپنے اپنے شہروں کو ترقی کے راستے پر ڈال سکے. وما علینا الا البلاغ. حکومت نے
8 بجے کاروبار بند کرنے کا اعلان کیا ہے. کوئی بھی ایسا اعلان کاروباری اور تاجر برادری اور ان کی انجمنوں کی باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. اچھا, بہت اچھی بات نسرین باجی نے اس میں لکھا ہوا, میں مس کر گیا. آخر میں یہ ہے کہ یہ جو آئینی اور سیاسی بحران آتے اس ملک میں, اس سے ملک میں مہنگائی اور معاشی بحران, بے روزگاری, غربت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہو جس پہ ساری سیاسی جماعتیں قومی سطح پر انتخابات سے پہلے دستخط کریں, اپنی اپنی معاشی ٹیم نامزد کرے. وہ تمام سیاسی جماعتوں کی معاشی ٹیم مشترکہ طور پہ اس چارٹر آف اکانومی میثاق معیشت کی نگران اور نگہبان ہو, تاکہ حکومت میں جماعتیں اور اپوزیشن کی جماعتیں لڑیں, سر پھٹول کریں, دست و گریباں ہوں, لیکن معیشت اپنی جگہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے اور اس کے نگہباں اور جو نگراں مختلف سیاسی جماعتوں کے مشترکہ اونرشپ دے کے معیشت کی بربادی اور اس کے بحران کو محفوظ رکھیں, وہ نہ ہو. تو یہ ایک میثاق کی معیشت سے ممکن ہے. باجی تھینک یو سو مچ. اچھا بھائی, میری ٹیم کے نام میں بتا دوں اگر آپ کہیں تو. نسرین جلیل باجی ہیں, جاوید حنیف بھائی, ارشد وورا بھائی. فاروق بھائی مجھے اجازت دیں گے پوائنٹ کہنے کی؟ جی جی جی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں ایمفیسس دینے کی ضرورت ہے. فاروق بھائی نے آپ کو تمام پوائنٹس جو ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں, لیکن جتنے معاشی ادارے ہیں یا معاشی ماہرین ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیں, اس کو زیادہ کریں. اس کو مینشن کیا فاروق بھائی نے, لیکن یہ ضروری ہے ہمیں جاننا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہم عوام کو جس طرح سے پیس رہے ہیں, ضروری ہے کہ مزید اور لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں وہ آئیں. اور اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کئی سے یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے آپ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں اس میں نام ہوتے ہیں, آپ کے جو ایکسائز ہے, جی ایس ٹی ہے, پراپرٹی ریکارڈز ہے, ان سب کو مجتمع کر کے ان لوگوں کی نشاندہی ہو جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے مگر نہیں ہے. یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام پہ سے یہ بوجھ ہٹایا جا سکے, انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈسٹریل سیکٹر آپ کا صرف 20% ہے اکانومی کا, لیکن 57% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے, اس کو صحیح ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے, وہ تعلیم کے حوالے سے ہے کہ تعلیم پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم 3% تعلیم کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا 6%, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں آج 44% بچے ایسے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر تک کے جو کہ اسکول نہیں جاتے, اور بلوچستان میں 70% بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں بچے اسکول جا رہے ہیں اور یہاں نہیں. یہاں پہ آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ وڈیرے, جاگیردار جو سوچ ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں, یہ اسمبلیز میں بھی موجود ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, یہ انفلوئنشل لابیز ہیں, وہ چاہے شوگر لابی ہو یا ویٹ لابی ہو یا ٹیک لابی ہو یا اسٹیل لابی ہو, جس کو بھی جو بھی قوانین ہے وہ اپنی مرضی سے بنواتے ہیں تاکہ ان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. تو ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے, ان کے مستقبل کو سیف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان جہاں کی اتنا بڑا ریکارڈ ہے, ہم اس کو بہتر کریں. اچھا, میں شکر گزار ہوں ہماری جو ٹیم کے اراکین ہیں میرے ساتھ, نسرین جلیل باجی سینئر ڈیپٹی کنوینر, جاوید حنیف بھائی جو کہ ہمارے رکن رابطہ کمیٹی اور ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ہیں, ڈاکٹر ارشد وورا جو خود ایک صنعت کار بھی ہیں اور ایکس چیئرمین سائٹ ہیں, ایکس چیئرمین ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن, محترم جناب سعید شفیق بھائی, ایکس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز, یہ پاکستان اکانومک اینڈ بزنس فورم جو ایم کیو ایم کا اس کے رکن ہیں. پھر ظفر سلیجہ صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ کارپیٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن, اور اس کے ساتھ عدنان خان یہ بھی ہمارے ممبر ہیں جو کہ خود ایک بزنس مین ہے. طہا احمد جو رکن رابطہ کمیٹی اور بزنس
بزنس مین ہیں, وہ بھی اس ہماری بورڈ کے فورم کے ممبر ہیں. فراز الرحمان جو موجودہ کاٹی کے چیئرمین ہیں, ان کی بھی خدمات ہمیں حاصل رہی, وہ بھی بزنس اکانومک اینڈ بزنس فورم کے ممبر ہیں. عدنان خان کا بتا دیا. اس کے علاوہ باقی جو تاجر برادری کے نمائندے, میں سب کے نام نہیں لے سکتا, سب یہاں پر موجود ہیں. کسی ایک کا نام لوں, باقی کا نام لوں, مجھے نام سب کے معلوم ہے. تو یہ ان کا سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو اس کے علاوہ صنعت کار, تاجر اور آباد کے جو نمائندے, انہوں نے بھی جس طرح ہمیں اپنے تجاویز اور پروپوزلز بھیجے, تو آج اب اس قابل ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جو سب سے بہترین مفصل جامع ریسیپی یا نسخہ اس جملہ بیماریوں کا, مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ MQM کے پاس ہے, اور وہ MQM کے پاکستان اکانومک اینڈ بزنس فورم کے پاس ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ورنہ کہیں اور جائیں گے علاج کے لیے تو پھر یہی ہوگا کہ نہیں, پھر یہی ہوگا کہ میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو مرضی ہے پھر بیمار رہیں, اسی سے دوا لیں. چلیں بھائی, کوئی سوال ہے تو پوچھیں. جی فاروق بھائی, یہ آپ خود اس وقت حکومت ہیں, اور بحیثیت حکومت آپ کراچی کی عوام کو کوئی آج یہ بات بتاتے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ, حکومت نے ہماری یہ باتیں مان لی ہیں, اور کراچی اور سندھ کے اور پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف ملنے جا رہا ہے, آپ نے تو وہی رونے عوام کے جو ہے سنائے, اور آپ بھی فریادی ہیں. آپ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہے, تو یہ شاہین اپنی پرواز کیوں خراب کر رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں, پہلے تو ہم نے جب بھی ہم حکومت میں کوئلیشن میں رہے ہیں, ہم نے اپنے کردار کو واضح کیا ہے کہ یہ کوئلیشن چند بنیادی نکات پر ہے, یہ ہر پالیسی پر نہیں ہے, یہ معاشی اور معاشرتی ترقی کے ہر شعبے پر نہیں ہے, اور وہاں ہمیں اختلاف رائے کا حق ہے. اور جب ہم اختلاف رائے کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, تو ڈٹ کے کرتے ہیں. اور ہر سال حکومت میں ہوتے, حکومت میں اگر جب بھی ہیں, ضروری نہیں ہمیشہ حکومت میں رہے, لیکن جب بھی حکومت میں ہو تو ہم حکومت کے اندر ایک مؤثر اپوزیشن ہے جو حکومت کے قبلے کو درست کرنے, اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی. اس لیے میں نے اپنا رونا یہ رویا ہے. لیکن ہم نے جو ایک بنیادی خدمت خاص طور پہ, اور یہ بھی سارے پروپوزلز خالد مقبول صدیقی بھائی کنوینئر MQM پاکستان کے لیٹر اور ان کی منظوری سے جو یہ بجٹ میں نے یہاں تجاویز رکھی ہیں, اور مصطفیٰ کمال بھائی, ہم سب نے مل کے, تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ جب وزیر اعظم کے پاس جائے گی, اسحاق ڈار کے پاس جائے گی, تو تھوڑا بہت ان کی نظروں سے جب یہ گزرے گی, ہمارے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے, تو کچھ نہ کچھ تو ان کا ضمیر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گہری نیند سے تو کہیں نہ کہیں تو جاگے گا یا نہیں جاگے گا. کب تک مطلب لوگوں کو اسی طرح آپ تسلیاں دیں گے؟ اب وقت آ گیا, یہ تو اب ملک کا بیڑا غرق ہو گیا, ملک یہ تو تباہی بربادی کی انتہا ہو گئی. تو اس لیے میں یہ رونا اس لیے رہا کہ دیکھیں, ہم نے 50 لاکھ آبادی بازیاب کرا کے دی ہے, ورنہ ہمیں ٹرکایا جا رہا تھا 1 کروڑ 43 لاکھ کی آبادی پر. آج اگر 1 کروڑ 91 لاکھ ہوئی, 50 لاکھ, تو یہ سنگل ہینڈڈ MQM پاکستان کی جو ٹیم آپ کے سامنے, ہم نے اتنی پریس کانفرنسز کی, اتنی کڑی نگرانی اور چوکیداری کی, چور کو بے نقاب کیا پہلی مرتبہ, رنگے ہاتھوں پکڑا اس کو, مردم شماری میں چوری کرتے ہوئے, ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑ کے دے دیا, بتا دیا کہ کس کی وجہ سے کراچی کی آبادی کم. ہم نے یہ کام کیا پریکٹیکلی بھائی, صرف بینر نہیں لگائے, سیمینار نہیں کیے, ہم نے کر کے دیا. اور انشاءاللہ تصدیق اور درستگی کا عمل اس میں اگر کراچی کے عوام نے تعاون کیا, اور اس میں جہاں جہاں ہم نے نشاندہی کی ہے, وہاں جہاں جہاں آبادی مس ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو بھی گننے کا عمل مکمل ہوا. تو اللہ نے چاہا, ہم کسی نہ کسی باعزت سطح پر, اللہ نے چاہا, ہماری دعا ہے, ہماری محنتوں کا کہیں نہ کہیں ہمارے صبر کا پھل ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو یہ تو ہم نے ایک بڑا میچ اور پالا مارنے کی کوشش کی ہے ایمانداری سے. اب ہم نے آج جو 380 بس رن وے پر لا کے رکھی ہے, ایئر بس, اس کے انجن گرم ہوئے بھائی آج, اور یہ جب ٹیک آف پہ جائے گی تو ایک بہت بڑی عوامی موبلائزیشن ہے, اور بڑے پرامن احتجاج اور عوامی دھرنے اس سخت موسم میں بھی انشاءاللہ تعالی. بجلی کا بحران, گیس کا بحران, مہنگائی, اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی کراچی کے, سندھ کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج دھرنے MQM پاکستان کرے گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے 2 سوال ہیں. اور اس میں سے کچھ اہم پوائنٹس باجی نے مجھے بتائے, نسرین باجی نے, کہ وہ جو بجٹ آ رہا ہے
9 جون کو اسحاق ڈار صاحب دیں گے. اس میں ہمارے اس میں سے کچھ یعنی کافی پوائنٹس انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہوں گے. ہمارے کراچی کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ, حیدرآباد کی یونیورسٹی وہ انشاءاللہ تعالیٰ, پھر کراچی کی زمینوں کا بہترین مصرف, قبضہ گیروں سے چھڑانا, بچا کے کم قیمت پر سرمایہ کاروں کو, انٹرپرینورس نوجوانوں کو دینا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل ہوگا. پھر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز رہ گئی تھی, اسٹیل ملز, PIA, ان کے لیے پروفیشنل مینجمنٹ, ماڈرن مینجمنٹ, بیسٹ پریکٹسز, اور شاید پرائیویٹائزیشن پہ بھی جانا ہے تو پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے عمل سے گزارنا ہوگا. اور جو بے روزگاری ہوئی ہے لوگوں کو نکال کر, تو ان کے لیے اگر عبد القادر مندوخیل کی کمیٹی کہتی ہے بحال ہو گئے, تو بھائی وزیر اعظم شہباز شریف, آصف علی زرداری صاحب, وزیر خزانہ, وزیر صنعت اور جو وزیر قانون, یہ سب بھی تو پھر اس پالیسی کو انڈورس کرے, اسمبلی سے قرارداد دے, پاس کرے, قانون بنائے. اور یہ جھوٹی تسلیاں کیوں دے رہے ہیں جو بحال کر دیا, کیوں سستی شہرت حاصل کر رہے ہیں؟ اگر کرنا ہے تو پالیسی دھڑلے کے ساتھ کریں کام. MQM کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو پھر پالیسی واضح کریں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, 2 سوال ہیں. آپ نے کہا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, تو آپ ہر یہ شیڈو بجٹ پیش کر دیتے ہیں, چاہے دیکھیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا, یہ یاد رکھیے گا. آپ مشرف کی حکومت میں بھی اتحادی رہے, پھر نواز شریف آیا, پھر عمران خان, اور اب PDM. لیکن سب نے دیکھا کہ مشرف کے دور میں کراچی میں کام ہوا, اس وقت کیا پریشر تھا یہ بھی سب جانتے ہیں. کس نے کام کروایا, کس کے پریشر سے کام جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر 22 اگست 2018 کے بعد کی MQM کو دیکھ لیں تو وہ پھر عمران خان کی اتحادی بنی اور PDM کی اتحادی بنی. ان دونوں اتحاد میں جو مہنگائی ہوئی تو یقیناً اس کا سب سے بڑا نقصان MQM پاکستان کو بھی ہوا. آج آپ نے کے الیکٹرک کی بات کی, تو کے الیکٹرک کا آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ 1000 میگا واٹ آفیشلی وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بجلی لیتی ہے, 500 میگا واٹ ان آفیشلی لیتی ہے. اس کے بعد اب نیوکلر پاور پلانٹ سے جو بجلی اسٹارٹ ہوئی ہے وہ بھی کے الیکٹرک کو ملتی ہے. مشرف کے دور میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا آپ بھی اس کے اتحادی تھے. اس کے بعد سے آج تک کے الیکٹرک نے 1 میگا واٹ بھی اپنی بجلی نہیں بنائی. وہی بجلی جو گورنمنٹ سے لیتی ہے آپ کو دیتی ہے, یا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت ان کو پاور پلانٹ دیے تھے انہی کی بجلی دیتی ہے. تو آپ اس کی لائسنس کی تجدید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ یہ واپس گورنمنٹ کے پاس جائے, کیونکہ اس سے کچھ بجلی ہمیں سستی ملتی ہے بنسبت اس کے کہ کے الیکٹرک یا کوئی اور دیگر پاور پلانٹس کمپنیاں آئیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی بات کی, پہلی بات تو یہ کہ جو اٹامک انرجی جہاں سے پلانٹ ہیں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے, کراچی کو کچھ نہیں آ رہا ہے, نیشنل گریڈ میں جاتا ہے. اسی طریقے سے جو تھر میں بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی کراچی پہ نہیں آتی, وہ بھی نیشنل گریڈ میں جاتی ہے, اور وہاں سے پھر پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اور کراچی کو بھی اگر ملتی ہے تو نیشنل گریڈ سے ملتی ہے. کوئی بھی ڈائریکٹلی جو یہاں جو پلانٹ ہیں, جو KE کے پلانٹ ہیں جن کی 2100 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے, وہ صرف ڈائریکٹلی کراچی کو ملتی ہے, باقی ساری باہر سے آتی ہے. اور وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ سستی بجلی ہے. KE جو پروڈیوس کر رہی ہے, اور جو KE جو ابھی 700 میگا واٹ کا پلانٹ جو لگانے کی بات کی تو وہ مہنگی بجلی تھی. ہماری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے بھی یہی تھی, ابھی بھی ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ میں نیشنل گریڈ سے بجلی دی جائے, کراچی کو اس کا شیئر دیے, کیونکہ وہ بجلی بہت سستی ہے. اس میں ہائیڈرو شامل ہے, اس میں کول شامل ہے. یہاں تو ساری کی ساری جو LNG پہ جاتی ہے یا آپ کے کول پہ جاتی ہے, امپورٹڈ کول کے اوپر جو مہنگی بجلی ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, فائدہ مند نہیں ہے. دوسرا زیادہ اگر میں لائسنس کی بات کی, KE کے لائسنس کی بات کی, دیکھیں KE جو ہے وہ اون کرتی ہے سارا انفراسٹرکچر, پاور جنریشن, ٹرانسمیشن. آپ کی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل گریڈ سے ہی لینی ہے, وہی بجلی جو نیشنل گریڈ سے ہمیں مل رہی ہے, تو پھر حکومت پاکستان جس طرح ہیسکو, لیسکو دیگر جگہوں پہ بجلی دے رہی ہے, تو کراچی الیکٹرک کی ضرورت بیچ میں کیوں ہے؟ وہ کیوں اپنا کمیشن, آپ نے دیکھا عارف نقوی کی منی لانڈرنگ, سب آج کس کا گروپ ہے, کتنی بڑی منی لانڈرنگ پاکستان کی پکڑی گئی ہے, وہ سب پیسہ کے الیکٹرک کا ہی گیا ہے. دیکھیں کے الیکٹرک جو ہے پرائیویٹائز ہوئی ہے, کے کا پورا انفراسٹرکچر ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا, ان کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے, ان کی ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہے, ان کی ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی ہے. اس وقت جو 66.4% جو KE ہے, جو KSC کے جو شیئر ہیں وہ KE اون کرتی ہے, تو آپ اس کو ڈن اوے تو کسی طرح نہیں کر سکتے, جو مالک ہے وہ تو رہے گا. اب جو ہے اس کے اندر دوسرا ایشو یہ ہے کہ دوسری کمپنیاں ہیں.
ہماری پالیسی یہ ہے، اور ہم نے یہ کہا بھی ہے، ہماری نیپرا کے چیئرمین سے ابھی ملاقات ہوئی تھی، کل ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس کو اوپن کر دیں، یہ اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ. جو کمپنی آنا چاہے، طبع آنا چاہے، کوئی اور کے الیکٹرک کے اگینسٹ کوئی کمپنی آنا چاہے، ان کو آنے کی سب کو اجازت ہوگی اس کے اندر، وہ آ کے کمپیٹ کریں. لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو جو آئے گا، بنیادی ایشو اس وقت یہ آئے گا کہ انفراسٹرکچر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے کے کے. تو جب تک لوگ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے چاہیے انفراسٹرکچر چاہیے. اصل میں یہ ہم پھر آپ تھوڑی سی چیزوں کو کلیئر کر لیں گے. نہیں، آپ کا سوال اپنی جگہ، میری بات میں جواب دے رہا ہوں نا. نہیں، اصل میں جاوید بھائی کہ الیکٹرک کو پورا جو سرکاری ادارہ تھا وہ پرائیویٹائز ہو گیا اور ایک کمپنی کو دے دیا گیا، پروڈکشن بھی، ٹرانسمیشن بھی، جنریشن. تو بات صحیح ہے، اگر 20 جون کو لائسنس ختم ہو رہا ہے تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ لے لے اور ایک اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی بنا لے، جیسے آئیسکو، ایسکو، فیسکو ہے، لیسکو ہے، وہ بنا سکتی ہے. یہ بھی ایک آپشن ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے بھائی. آپ کوئی بھی مجھے ایسا محکمہ بتا دیں، سرکاری ہو، وفاقی یا صوبائی، جس کی کارکردگی یہ موجودہ کے الیکٹرک سے آپ کو بہت اچھی بہتر نظر آئے گی، کرپشن نہیں ہوگی، بیڈ گورننس نہیں ہوگی. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اس لیے ہم پوری دنیا میں آج کل ڈسٹریبیوشن کمپنیز جیسے زونگ ہے، دیکھیں نا، سیلولر فون کی بھی تو مختلف، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹائز ہی رکھنا ہے تو کمپٹیشن ہو اور مزید کمپنیوں کو دیا جائے. اور اگر حکومت واپس لینا چاہتی ہے، حکومت کی چوائس ہے. اگر اس کو سرکاری تحویل میں لینا چاہتی ہے لے، لیکن پھر ہمیں اس بات کی گارنٹی ہو کہ اس کے ڈائریکٹرز پروفیشنل ہوں گے، تجربہ کار ہوں گے، بجلی اور پاور سیکٹر کے ماہر ہوں گے، وہ سیاسی طور پر اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا. یہ ساری گارنٹیز ملے تاکہ کراچی کے صارفین نہ سفر کرے، ہے نا. اصل ایشو تو یہ ہمارا. تو ہم تو بھائی ریسیونگ اینڈ پر ہے. ہاں، تھینک یو. نہیں، ہمارا بھی حق ہے، صحیح کہہ رہے ہیں.